إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيتلو ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، عزیز دوستو، بھائیوں اور نوجوانان ملت اور ماں اور بہنوں، آج ہم جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور فروری 7 تاریخ ہے اور اسی طرح 8 شعبان ہے جو ہمارے موبائل میں دکھا رہا ہے. تو میں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے 15ویں شعبان جو شب برات کے لحاظ سے ہمارے یہاں مشہور ہے، اس کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر سنت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دین کی روشنی کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے. سمجھنے کے لیے دماغ دیا، دل دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور زبان نہیں دی. 2 آنکھیں ہیں لیکن جو سائٹ ہے بالکل اچھی طرح نظر آتا ہے. پوری ساخت بہترین ہے. سمجھنے کی جو صلاحیت ہے دماغ، یہ دل ہے، اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. ہمارے بہن بھی فرماتے ہیں کہ ایک دانت جو ہے
تقریباً 25,000 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کڈنی تقریباً 5 لاکھ ہے، ابھی ریکٹ جو آندھرا پردیش کے اندر ہوا اس کو پکڑنے کے لیے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ جن کا گردہ خراب ہو چکا ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی مریض نہیں ملتا ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو پرائس لیس ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے شمار نعمتیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہتے ہیں تو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر۔ یہ زبان جو ہے کس طرح ہم بولتے ہیں، اگر ہونٹ نہیں ہے تو بول نہیں سکتا انسان۔ جو دانت ہے اگر دانت بھی نہیں ہوتی تو ہماری آواز صحیح طرح سے نہیں نکلتی ہے۔ تو پورا جسم، پوری تخلیق بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور صرف انسان کو بنا کر چھوڑا نہیں، تو انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، آن لائن چلے جا رہا ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لوگ نہ جانا کیا کیا ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ میں لیلۃ الاسراء کے اندر بیت المقدس تک جا کر واپس آ گیا، تو لوگ پریشان تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ گھنٹوں کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس بھی چلے گئے اور وہاں سے نکل کر حرم کو بھی آ گئے۔ تو اس زمانے کا انسان سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج اس زمانے کے اندر سمجھ بھی سکتا تھا، لیکن بعض ہردرمی کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا کہ اللہ کے رسول، اگر دوسرا کوئی کہتا تو ہو سکتا جھوٹ بولتا ہوگا، لیکن جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو 100% صحیح ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو میں جب اسراء اور معراج کی تقریر کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ آپ سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنے ہوں گے قرآن کے اندر، جب انہوں نے کہا کہ عرش لے کر آؤ، الذی کان عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد بصرک، تو جن نے کہا کہ میں اتنی دور جا کر اس عرش کو آپ کے پلک جھپکنے تک لے کر آ سکتا ہوں میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے کھیل ایسے ہوتے ہیں، تو بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں ہمارے سے، کہتے ہیں وہاں تک جا کر آؤ، بولے تو دیوار کو چھو کر نہیں آتا، پہلے نکل کر آ جاتا ہے تو کمپٹیشن کے اندر، تو اس لیے ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز بال وغیرہ رکھی جاتی ہے، تم جانا وہ بال لے کر آنا یہاں تک۔ تو وہ اتنی دور گیا اور عرش لے کر بھی آ گیا، تو ایک جن کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا سفر کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو بہت ساری چیزیں، یہ فین، یہ گھڑی، یہ واچ، یہ موبائل، ایروپلین، اور دنیا میں نہ جانے آج کل جو واٹس ایپ ہے اور ڈاٹا جو ہے، ویب سائٹ جو ہیں، ان تمام چیزیں انسان بنا سکتا ہے۔ انسان کا دماغ اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، لیکن پورے انسان نہیں۔ ہمارے جب یونیورسٹی میں تھا
تو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی جس وقت وہاں بھی پڑھا چکا ہوں میں، وہاں کے وائس چانسلر آئے تھے، تو انہوں نے کہا، بہت ہی شارٹ انداز سے کہا کہ صرف 5% لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ہر کوئی انسان اتنی ترقی نہیں کر سکتا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو یہی لوگ کیا کر دیتے ہیں، تمام چیزیں بناتے کرتے ہیں۔ بہرحال انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے، ایک انسان ترقی کر کے کیا کیا نہ جانے آج تک ایجاد کیا ہے، اتنا ڈسکور کر دیا ہے دنیا کے اندر، اور نہ جانے اور کیا کرے گا۔ لیکن یہ عقل، یہ انسان کی عقل یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، خبر کے اندر کون سے سوالات ہمیں کیے جائیں گے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ تمام چیزیں نہ کوئی انسان بتا سکتا ہے۔ انسان بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، لیکن یہ ایک عالم دین نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جا کر ان لوگوں کو فین کس طرح بنانا ہے، کس طرح موبائل بنانا ہے، نہیں سکھایا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں نے انبیاء جتنے بھی آئے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جو بھی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، اس کو بھگوان ماننے لگتا ہے، اس کو خدا ماننے لگتا ہے، اس کے پاس کتنا پاور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی ایک اچھا انسان کام کر دیتا ہے تو اس کو جا کر پیر پڑتے چلے جاتے ہیں، تو انسان شرک کی طرف زیادہ لپکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر آئے، یہی بتائے کہ توحید کیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اور یہی چیزیں بتائیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہی چیزیں بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اور بتاتے چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مفکرین کو، علماء کو، محدثین کو، فقہا کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کی عبارتیں، جن کی نصیحتیں، جن کے احادیث، جن کی کتابیں تو آخرت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا، جس طرح دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا دیا، پانی دیا، ہوا دیا، اسی طرح دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنا ہے، کیونکہ انسان کی عقل قاصر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کتابوں کو نازل کیا، جیسے رسولوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ رسول جو آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھ کر تعلیم دیتے تھے، ان کے تزکیہ نفس کرتے تھے اور حکمت کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انسان کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، اسکولوں کو بھیجتے ہیں، کالجوں کو بھیجتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر بھیجتے ہیں، تو دو چیزیں وہاں پر ایک ہوتی ہیں، ایک پریسکرائب بک، دوسرا جو ہے ٹیچرز ہوتے ہیں، اسکول کے اندر ٹیچرز، کالج کے اندر لیکچررز، یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کتابیں خود نہیں پڑھ سکتا، پڑھ لے سکتا ہے بچہ، لیکن کچھ سمجھنے کے اندر قاصر رہ سکتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، ٹیچر ایکسپلین کرتا ہے، جو کتاب پڑھ کر کیا کر دیتا ہے، ان لوگوں کو ڈیٹیل کے اندر کیا کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ کتابیں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول دنیا کے اندر نہیں بھیجا جاتا،
تو یہ انسان کی عقل ان تمام ترقی کرنے کے باوجود بھی دین کے معاملے کے اندر کوڑا ہی کوڑا رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، لیکن جب پانی پیتے ہیں تو گٹ گٹ لگا دیتا ہے انسان، جب منہ لیتے ہیں تو اس طرح کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کا طریقہ سکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمائے لیتے ہیں اپنی منہ کو ڈھانپنے کے لیے کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے کہا ہے اللہ کہ تمہارے رسول کیا ہیں بھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں کیا ہیں؟ تو صحابی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے جو رسول ہیں ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو بعض چیزیں بتا نہیں سکتا، میں باپ ہوں لیکن بعض چیزیں اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتا ہوں، آپ بھی باپ ہیں، ہم پوری چیزیں بچیوں کو اور بچوں کو بتا نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پانی پیتے ہیں تو ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، استنجا کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرنا، لیفٹ ہینڈ سے کرنا، اتنی پوری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے اندر بتا کر چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بیسک چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو قرآن کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی تحریف تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن اس زمانے کے اندر تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج تک وہی قرآن موجود ہے۔ ابھی ریسرچ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل آیا تھا، محقق نے کہا کہ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن آفیشیل قرآن بھیج دیے تھے، اس وقت یو کے اندر برٹش لائبریری کے اندر ہے، آج بھی وہی قرآن ہے جو اس زمانے کے اندر بھی ہے، لیکن ایکسنٹ تھوڑا بدل سکتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھے گا کوئی، علیہم کوئی پڑھے گا، جس طرح تیلگو کے اندر اکڑندہ رہنے تو ہر ایک کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے، آندھرا کا لہجہ الگ ہوتا ہے، ادھر راجمنڈری کا لہجہ الگ ہوتا ہے، تلنگانہ کا الگ ہوتا ہے، اسی طرح رائل سیما کا لہجہ الگ ہوتا ہے، تو پڑھنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید وہی ہے۔ آپ نکال لیجئے پورا قرآن، چاہے کسی بھی ملک کے اندر رہو، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہو، کسی قسم کی تحریف تبدیلی نہیں ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ کیا کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ پر دشمنان اسلام کچھ تحریف کر دے کے کیا کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو اس کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حاشیے کے اندر کچھ چڑھا دیتے ہیں، ترجمے کے اندر کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر کیا کرتے ہیں، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا کر دیتے ہیں، بعض لوگ نے اس طرح کر سکتے ہیں، دوسرے راستے تلاش کر کے بتا دیتے کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے کہا گیا کہ منہج سلف چاہیے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تقاریر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، جمعے کے خطبات دیتے ہیں، منہج سلف منہج سلف، کیوں رٹ لگاتے ہیں؟ اگر یہ طریقہ نہیں ہوگا تو انسان بھٹک جائے گا، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی ان لوگوں کے اندر۔ جس طرح کہا گیا ابھی میں حمد و ثنا کے بعد جو آیت پڑھا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو
اس کو مطلب قرآن کو قدر کی رات کے اندر اتارا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا، بچہ بولتا ہے رمضان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہر کوئی رمضان کے اندر اب تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے رمضان کے اندر نازل ہوا، اور خاص طور پہ قدر کی رات کے اندر نازل ہوا۔ تو دوسری آیت کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو مبارک رات کے اندر اتارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو ٹرانسلیشن کے اندر مبارک رات کر دیتے ہیں، لیکن حاشیے کے اندر کیا کر دیتے ہیں، فٹ نوٹس کے اندر، یہ مبارک رات کون سی ہے؟ قدر کی رات نہیں، شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیا کر دیتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے منہج جو ضروری ہے سلف صالحین کا، سلف کا، وہ طریقہ ضروری ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہوں گے ایک ڈاکٹر جب پی جی کرتا ہے تو اس کو پروفیسر کیا کر دیتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد فوراً سرٹیفائی نہیں کرتے ہیں، اپنے پاس بازو میں بٹھا کر اس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پیشنٹس کو دیکھنا ہے، دوائیں کیسا لکھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے پیشنٹ کے ساتھ۔ اسی طرح جو بھی انسان یو پی ایس سی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی آئی اے ایس آفیسر بنتا ہے، کوئی آئی پی ایس بنتا، کوئی آئی ایف ایس بنتا، تو فوراً اس کو لا کے کلکٹر کی سیٹ پر بٹھایا نہیں جاتا، اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ تم کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی جج بنتا ہے تو فوراً ہائی کورٹ کے اندر جج کے اندر بٹھایا نہیں جاتا، چیف جسٹس کیا کرتا ہے، اپنے بازو میں بٹھا لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح آرگومنٹ سنا جاتا ہے، کیسے فیصلہ کرنا ہے، کیسے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، فیصلے دینا ہے، اپنے بازو میں بٹھا کر اس کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ججز یا آفیسرز کیا کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلف کا جو طریقہ ہے، ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم کو صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم منہج سلف سے بھٹک گئے تو مس گائیڈڈ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ لوگ مسلیڈ کر دیتے ہیں، جس طرح شیطان ہم کو کیا کر دیتا ہے، مسلیڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جو شیطان ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو مسلیڈ کر دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی اس آیت کو کیا کر دیتے ہیں کہ قدر کی رات سے ہٹا دے کر عوام ہیں، پبلک ہیں، تو کیا کر دیتے ہیں، مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آتا ہوں، یہ تو قرآن کی بات ہے، کافی وقت ہو گیا۔ اس کے بعد مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ تو میں ایک ڈی آئی جی کے پاس تھا گنٹور کے اندر، ٹی جے نے کہا کہ ڈو یو نو سم ون ایکس؟ نو، آئی نو ہم ویری ویل، ہی ٹرانسلیٹ دا ہولی قرآن۔ میں بولا ہاؤ ہی ٹرانسلیٹ دا ہولی قرآن؟ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ عربک لینگویج، ہی کانٹ انڈرسٹینڈ اے سنگل ورڈ ان عربک، ہاؤ ول ٹرانسلیٹ؟ بولا کیا، از اٹ ٹرو؟ میں بولا یس۔ بولا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہوں فلاں شخص کو آپ؟ میں بولتا اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شخص جو ہے قرآن کا ترجمہ کر دیا، قرآن کا کیا کر دیا، تفسیر لکھ دیے کر دے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ شخص نہ عربی سمجھ پاتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلو بھائی پڑھ نہیں سکتے، بعض لوگ ہیں تیلگو کے اندر بھی اچھی طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ میں بولا کہ دا ٹرانسلیٹر مسٹ بی ماسٹر ان بوتھ لینگویجز، ایک ٹرانسلیٹر دونوں زبانوں کا ماہر ہونا چاہیے، جب بھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سلف صالحین کے طریقوں کو اپنائیں، سلف کے منہج کو اپنائیں،
جس طرح پرسکرائبڈ بک ہوتی ہے اسی بک کو اگر پڑھیں گے تو امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے۔ تو میں ایک 5 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ تو احادیث کو آپ دیکھ لیجئے آپ، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی شخص آتا کچھ چیزیں بتانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تو بتا دیتے یا انتظار کر دیتے وہی کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں۔ لیکن احادیث کے اندر کیا ہو گیا کہ اس کے اندر غلط ملت کرنے لگے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو قرآن کے اندر کچھ نہیں کر سکے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حدیثوں کے اندر چینجز کر دو، ایسی باتیں گڑھ لو اور اس کے بعد کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ واٹس ایپ کے اندر کیا کر دیتے ہیں، فلاں نیوز کے اندر اسپریڈ کر دیتے ہیں۔ آج یہ آ گیا کہ اگر کوئی بھی شخص غلط بات کی تشہیر کر دیتا ہے، فارورڈ کرتے چلے جاتا ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی مجھ پر کوئی بھی چیز گڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ایک حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں میں لے کر آیا تھا، کچھ باتیں بتاؤں گا لیکن کافی وقت ہو چکا ہے۔ ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لکافر او مشاہد۔ تو اس طرح بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، کہ آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بڑے بڑے محدثین کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس اسلام کو ڈھانے کے لیے، اس اسلام کو مٹانے کے لیے۔ کیا لوگوں نے، یہودیوں نے اور بہت سارے اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کا بھیس میں آ کر کیا کرنے لگے، بہت ساری چیزیں گڑھی لی اور لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دی، اتنی مشہور کر دی، جو حقیقت ہے اس کو چھپا دیے، جو غلط ہے ان تمام چیزوں کو بتا دیتے چلے گئے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ایسے اتنی محدثین اس دنیا کے اندر آئے۔ ہمارے استاذ بھی دکتور ضیاء الرحمن العظمی ایسی بہترین کتاب لکھ کر چلے گئے کہ آج ان کی کتاب کو دنیا نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کو متداول لیا ہے۔ تو کافی وقت ہو رہا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، اس شب برات کے نام سے بہت ساری غلط چیزیں دنیا کے اندر کیا کر دیا، رواج کر دیے، اور نہ جانے مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر اس جو حدیث ہے، موضوع جو حدیث ہے، جو ضعیف حدیث ہے، ان تمام کو صحیح سمجھنے لگے اور اس پر عمل کرتے چلے گئے۔ جتنے بھی احادیثیں آئی ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ شیخ بن باز، جن کے ساتھ الحمدللہ میں نے 2 سال حج کیا، میں دیکھا ان کو قریب سے دیکھا حج کے اندر، ایسا عالم، ایسا فقی، ایسا عبادت گزار، تہجد گزار میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی۔ حج کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا ٹینٹ میں آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اتنی عاجزی، اور ان کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب نابینا تھے وہ، جب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نام بولتے نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا بطل، خالی آواز سن کر میرا نام پکارتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احادیث اس 15ویں شعبان کے اندر آئے ہیں، یہ پورے کیا ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ، جب میں مدینے میں پڑھتا تھا تو آتے تھے ہمارے یہاں لیکچر دیتے تھے، میں سنتا تھا۔ میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا
اور مسجد نبوی کے اندر بڑے بڑے اساتذہ کرام، وہاں کے فقہا ان کے درس کے اندر بیٹھتا تھا۔ تو شیخ عثیمین بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی احادیث اس 15ویں شعبان کے اندر آئے ہیں یہ پورے ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن واقعی کافی وقت ہو چکا ہے، مجھے ضروری ہے کہ وقت پر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ تمام مقدمے سے، ان تمام چیزوں سے آپ پہچان لیں گے ہوں گے کہ جو رات کے سلسلے میں جتنی بھی احادیثیں آئی ہیں یہ پورے ضعیف موضوع۔ ہاں، جو بھی طالب علم جامعہ اسلامیہ کے اندر فیکلٹی آف حدیث میں پڑھتا ہے، تو میں بھی اسی کے اندر پڑھ چکا ہوں، تو شخص خاص طور پہ احادیث کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یا نہیں ہے۔ جس طرح ایک سنار خالی سنے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں بھی اس کے اندر غلطی ہے، یہ کھوٹا ہے یا بالکل صحیح سونا ہے۔ تو بہرکیف ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے عام لوگوں کے اندر، لیکن علماء نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دی اپنی کتابوں کے اندر، وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ تمام کو اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وعلی امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔